اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ سے مخاطب ہے، اور آج سیلابی آفات، قدرتی آفات کی وی لاک کے بعد دوبارہ وہی سلسلہ جو پاکستانی پولیٹکس کا اینڈ 90s میں چھوڑا تھا اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر اپنی گورنمنٹ کو، اپنی انتظامیہ کو منع کیا پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف کا جہاز پاکستان کی سرزمین پر لینڈ نہ کر پائے۔ انتظامیہ نے پوری کوشش کی، کراچی میں نہیں اترنے دیا، باقی بڑے شہروں میں نہیں اترنے دیا، تو ان کے یہ آرڈرز کور کمانڈرز کو مل گئے، جنہوں نے ظاہری بات ہے اپنے چیف کی پاکستان میں بخریت لینڈنگ کو یقینی بنانا تھا، اور بنانا چاہیے بھی۔ اور اس وقت یہ بھی بتاؤں، جہاز میں فیول پرابلم بھی تھی جو سامنے آئی، پائلٹ بھی کہتا رہا جب فیول نہیں ہوگا تو جہاز کیسے اڑے گا۔ اس کے باوجود نواز گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ جہاز لینڈ نہ کر سکے، اور کور کمانڈرز نے ایکشن لیا اور سندھ کے کسی چھوٹے ایئرپورٹ پہ اس طیارے کو لینڈ کروایا، اور ہمارے جو لوگ اس طیارے میں تھے بما چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف بحفاظت لینڈ کر گئے۔ امید بھائی اسی دوران نواز شریف نے اپنا کوئی بٹ صاحب تھے، جنرل بٹ صاحب، ان کو چیف آف آرمی نامزد کیا، اور انہوں نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، لیکن جو میجارٹی کور کمانڈرز تھے اور باقی آرمی کے سینئر حضرات تھے، انہوں نے اس کوشش کو بھی ناکام بنایا۔ تو فائنلی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آرمی نے جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا۔ ٹیک اوور کرنے کے بعد لگ تو یہی رہا تھا عوام کا ایک سیلاب سڑکوں پہ آ جائے گا، لیکن ایسا دیکھنے میں بالکل نہیں آیا۔ نواز شریف کو گرفتار کیا گیا، ان کی فیملیز کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کو بھی، اور فائنلی کچھ عرصے بعد ایک پوشیدہ ڈیل ہوئی جس میں بیرونی کچھ حکومتوں کے سربراہ شامل تھے، بیچ میں آئے، انہوں نے یہ ڈیل کروائی، لیکن عوام سے یہ پوشیدہ رہی۔ نواز شریف صاحب چلے گئے سعودیہ 8 یا 10 سالوں کے لیے، یہ معاہدہ کر کے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کرنے کے بعد ٹھیک ہے، اس میں سیاسی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ مسلم لیگ جو پہلے سے مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی، جس میں مسلم لیگ جنیجو، جب جنیجو کو محمد خان جنیجو کو سائیڈ لائن کیا گیا، وہ بنی جنیجو لیگ۔ پیر بغاڑا کی نگرانی میں، سرپرستی میں فنکشنل لیگ، اعجاز الحق کی نگرانی میں بھی ایک مسلم لیگ کا حصہ پاکستان مسلم لیگ، وہ بھی شامل ہوئی۔ شیخ رشید صاحب نے بعد میں بنائی عوامی۔ تو کافی ساری مسلم لیگز جو ہے ایک مسلم لیگ سے جنم لیں گے۔ اسی طرح مشرف دور میں کاف لیگ اپنے سائیکل کے نشان سے سامنے آئی، جنہوں نے الیکشن لڑا، اور حکومت کاف لیگ کی وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، اور باقی صوبوں میں بھی کافی ساری ان کی بہتر پوزیشن تھی۔ حکومت بنی، انہوں نے اپنا کام شروع کیا،
پرویز مشرف کی قیادت میں، ٹھیک ہے بظاہر تو آرمی کا رولز چل رہے تھے، لیکن اس طرح دنیا کو دکھانے کے لیے ایک سیاسی حکومت بھی بنائی گئی، کیونکہ پیور ڈکٹیٹرشپ میں کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، دنیا کا سامنا نہیں کر سکتے، کافی سارے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ضروری تھا کہ سیاسی حکومت کو بھی سامنے کھڑا کیا جائے. پرویز مشرف کا ایک اچھا آئیڈیا، اچھی باتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے قانون کو انہوں نے، آئین کو معطل ضرور کیا، لیکن اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے جو واقعی عوام کے مفاد کے لیے تھی. اس میں بلدیاتی نظام تھا. بلدیاتی نظام آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہے، مڈل ایسٹ میں آپ کو نظر آئے گا، یورپ میں آپ کو نظر آئے گا. یہ وہ نظام ہے جو عوامی نمائندے آپ کے قریب سے ہوتے ہیں، آپ کے محلے سے ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے شہر سے ہوتے ہیں، آپ کے گاؤں سے ہوتے ہیں، جو آپ کے گلیوں نالیوں اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، آپ کے ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، آپ کے شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، آپ کے اسپتال کا مسئلہ ہے، اور تھانہ کچہری کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، وہ لوگ آپ کو ملتے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں. یہ اس کو بی ڈی نظام بھی کہتے ہیں، بلدیہ کا سسٹم بھی کہتے ہیں، یو سی سسٹم بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ نمائندے ہیں جو کونسلرز ہوتے ہیں، نائب ناظم یہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی عام عوام کی پہنچ میں ہوتے ہیں، اور جو آپ کے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، غریب کا کیا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ ان کی پہنچ تک ہوتے ہیں، اور وہ مسئلے مسائل وہ آپ کے نمائندے، آپ کے جو حکومتی اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، تحصیل لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہاں تک وہ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. آپ کے مسئلے مسائل وہاں تک وہ پہنچاتے ہیں، اور ان مسئلوں کا سلوشن بھی ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسے ہے. آپ کو غریب عوام کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کے لیے، ان کے حل کے لیے کہیں دور دراز علاقوں میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ نہیں جانا پڑتا. ان کے بہت سارے مسئلے وہیں پہ حل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ عوام کی کتنی خدمت کرتے ہیں، سچے دل سے کتنے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. تو پرویز مشرف یہ سسٹم لانے کی اس نے کوشش کی، بنایا بھی، اور اس دوران کچھ اچھے فیصلے بھی ہوئے، لوگوں کو آسانیاں ملی، لوگوں کے مسئلے مسائل حل بھی ہوئے. لیکن بعد میں اس سسٹم کو بلڈوز کیوں کیا گیا؟ حالانکہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار نے بھی حکومتوں کو، وقت کی حکومتوں کو کہا تھا، حکم دیا تھا کہ آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں. ان الیکشنز میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، بہت عرصے بعد کروائے گئے، کہیں کروائے گئے کہیں نہیں کروائے گئے. کچھ صوبائی حکومتوں نے کروائے، کچھ نے نہیں کروائے، اور جنہوں نے کروائے وہ بھی سوائے پیسہ ضائع کرنے کے کچھ نہیں تھا. الیکشنز پہ پیسہ ضائع کیا گیا. آپ کے نمبردار بنے، آپ کے کونسلر بنے، آپ کے کسان کونسلر بنے، ناظم بنے، نائب ناظم بنے، لیکن کسی نے بجٹ میں سے ان کا حصہ، اس غریب عوام کا حصہ ان کو نہیں دیا گیا، ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. وہ نام کے آپ کے کونسلر تھے، نام کے نمائندے تھے، ان کو وہ پاور، وہ طاقت نہیں دی گئی. کیوں؟ کہ آپ کے جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایس، منسٹرز، ان کی سیاست ختم ہوتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو الیکشن کے اس موسم میں آتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، چودھری بن کے، ملک بن کے، سردار بن کے، میاں بن کے. ان غریب عوام لوگ جن کو اپنے ووٹ کی طاقت کا نہیں اندازہ، ان سے ووٹ لیتے ہیں، پیسوں کی تقسیم ہوتی ہے،
وہ ووٹ لے کے اس مہینے 2 مہینے کی کمپین کرنے کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد وہ لوگ 5 سال اس غریب عوام کے سامنے نہیں آتے. وہ رہتے ہی نہیں ہیں ادھر. اسلام آباد میں ان کے ٹھکانے ہیں, لاہور میں یا سندھ کی ساری جو یہ ایلیٹ ہے وہ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے, دبئی میں بیٹھی ہوئی ہے. ایون کوئٹہ بلوچستان کا کیپٹل ہے, وہاں پہ کوئٹہ میں آپ کو لوگ نہیں ملتے. وہ لوگ بھی کراچی یا دبئی میں ہوتے ہیں. ان کے پاس پیسہ بہت ہے بھائی. پیسہ کہاں سے انہوں نے بنایا ہے, پوچھا جائے ان سے. میں تو کہتا ہوں جب سے میں نے اپنی عمر سنبھالی ہے, جب سے تھوڑا سا میں نے یہ اسٹڈی کی ہے, آبزرو کی ہے, تو مجھے تو آپ کے جتنے بھی بزنس ہیں, ہر طرح کے بزنس, پالیٹکس از دا بیسٹ بزنس, یہ نظر آیا ہے. حرام کی کمائی خوب ان تک پہنچتی ہے, ان کو پہنچائی جاتی ہے. اس میں ہمارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں, ان کے جو کرپٹ لوگ ہیں, وہ ان کی مدد کرتے ہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کمانا ہے, کیسے کھانا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے سیاستدانوں کو, آپ کے قریب کے ہی ہیں, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں, 25 سالوں میں. کیا ان کی یہی دولت تھی, یہی دن دولت تھی؟ نہیں, کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے. اب تو پاکستان میں کیا, باہر میں وہ بڑی بڑی پراپرٹیز کے مالک ہیں, اپنے بزنس چلا رہے ہیں. اتنی اتنی کمپنیاں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی کمپنیاں کتنی ہیں, کتنے گروپس ہیں ان کی کمپنیز کے, وہ ان کو خود اندازہ نہیں ہے. عام عوام کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. عام عوام کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی ووٹ کی کتنی طاقت ہے. اس ووٹ کا صحیح استعمال ان کو تب اندازہ ہوگا جب وہ بلدیاتی سسٹم کو دوبارہ لایا جائے گا. ان ٹرو اسپرٹ ان کو بجٹ دیا جائے گا, اور یہ گلیوں نالیوں کے جو چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں, جو چھوٹے موٹے کام ہیں, ان کے حوالے کیے جائیں گے اور ان کے مسئلے مسائل حل ہوں گے. ادروائز ایم پی ایس ایم ایل ایز کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام ہے قانون بنانا, ان کا کام ہے آئین میں تبدیلی کرنا جہاں ضرورت ہے وقت کے مطابق, اور وہ صحیح, وہ ایسی تبدیلی کرنا جو اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس قوم کی ترقی کے لیے اس آئین کو وہ تبدیل کریں, اس کے لیے قانون بنائیں. تو ان ایم پی ایس ایم ایل ایس جن کا یہ کام نہیں ہے, جس کے لیے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, گرانٹیں دی جاتی ہیں, تو اس پہ میں آئندہ ایک پورا ویل کروں گا. آج جو کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی اس کے اچھے کاموں کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہم ڈی ٹریک تھوڑا سا ہو گئے تھے, واپس آتے ہیں. تو اس میں 1122 پنجاب میں بنائی گئی تھی, جو کہ بہت ہی اچھا ادارہ ہے. اس کو گورنمنٹ نے سپورٹ بھی کیا, اور یہ ایسا ادارہ ہے جس کو بعد جتنی گورنمنٹس بھی آئیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا, اور الحمدللہ کہ آج پاکستان میں ایک اچھا ادارہ وہ سامنے ہے. اسی طرح موٹر وے پولیس وہ آئی, وہ شاید کچھ عرصہ پہلے آ گئی تھی. یہ ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ زیادہ کرپٹ لوگوں کے اثر و رسوخ میں نہیں ہے. 1122 اچھا ادارہ ہے جو ہر جگہ پہ پہنچتا ہے, اور آج کل بھی نظر آ رہا ہے سیلابی کیفیت میں پنجاب کے دور دراز علاقوں میں یہ لوگ بہت آگے تک گئے ہوئے ہیں, اور ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, پروفیشنل بھی ہیں, اچھے لوگ ہیں, میرٹ میں بھرتیاں کی گئی ہیں. تو اللہ کرے, میری دعا ہے کہ اس ادارے کو قائم دائم رکھیں, اور یہ ادارہ انشاءاللہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا بنے گا, ریڑھ کی ہڈی بنے گا عام غریب عوام کے لیے, ان کو سہولتیں پہنچائے گا, ان کو ریسکیو کرے گا. اسی طرح موٹر ویز کو میں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے, ہونی چاہیے, وسائل کے مطابق ہونی چاہیے. موٹر ویز کے ساتھ ساتھ جو پچھلی گورنمنٹس میں ایک چیز کو اگنور کیا گیا تھا, اس کو نہیں دیکھا گیا تھا, وہ آپ کا جو انٹرنل نیٹ ورک تھا روڈز کا, اس کو بالکل نہیں دیکھا گیا. تو پرویز مشرف کی ان گورنمنٹس میں ان چیز کو دیکھا گیا, اور آپ کے طول و عرض میں جو انٹرنل روڈز تھیں ان کو بہتر بنایا گیا. نئی روڈز, نئی رابطے بنائے گئے جو کسانوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے. اب ایک غریب جو دور دراز دیہاتی علاقے میں رہتا ہے, اس نے اپنا غلہ پہنچانا ہے شہر تک, سبزیاں جو اگاتا ہے وہ پہنچانا ہے, تو اس کو آپ کی موٹر وے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہے, موٹر ویز بھی بنائیں لیکن اس اسٹرکچر کو بھی آپ نے امپروو کرنا ہے. مشرف دور میں وہ اسٹرکچر امپروو ہوا, ہزاروں کلومیٹرز سڑکیں ریپیئر کی گئیں, اچھی ریپیئر کی گئیں,
نہیں بنائی گئیں. اسی طرح شہروں میں دیکھنے میں آیا, بڑے شہروں میں بھی چھوٹوں میں بھی, کہ جہاں تک ان کا بجٹ اجازت دیتا تھا وہ انہوں نے شہروں میں بھی جو سڑکیں تھیں, رابطہ سڑکیں تھیں, ان کو بہتر کیا. تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے, میرے خیال میں آج کلوز کرتے ہیں, پھر آگے اگلی ویلاگ میں تھوڑا سا یہاں سے سلسلہ جو ہے یہ چلائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.